تاکہ صاحبزادہ صاحب کی طبیعت کچھ پڑھنے پہ مچل جائے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، آج ہم سب سالانہ محفل میلاد کی پر رونق اور بابرکت محفل میں موجود ہیں، حاضر ہیں. تمام غلام اپنے آقا کریم سے محبت اور وفا کے اقرار کو یہاں موجود ہیں. اگرچہ آج کل اس نوعیت کی دینی تقریبات اور مذہبی اجتماعات میں لوگ شرکت سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. وہ اس لیے کہ دہشت گردی کا اندیشہ ہے، بموں کے دھماکوں اور خودکش حملوں کا خوف ہے. ایسے میں آپ تمام حضرات کی یہاں تشریف آوری یقیناً آپ کی ہمارے آقا کریم سے محبت اور وفا کی دلیل ہے. حضرات محترم، میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہ کروں گا، نہ کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں. میں جب حاضر ہوا یہاں پر اور سٹیج پر موجود تھا تو آپ حضرات نے عزت افزائی کی. ہمارے پیر بھائیوں نے، سیدی بھائیوں نے ہمارے حق میں نعرے بلند کیے، بہت سے القابات سے نوازا ہمیں. حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں. میں وہی بات کروں گا جو میرے بابا حضور کرتے ہیں کہ درخت تو ہمارے بزرگوں نے لگایا ہے، ہم تو صرف پھل کھا رہے ہیں. میں بچہ تھا تو بابا کے ساتھ اسی طرح کی ایک محفل میں حاضر ہوا. تو جب میں آیا تو لوگوں نے مجھے بھی تعظیم دی، میری بھی تعظیم کی، عزت دی، ہاتھ چومے، نعرے لگے. تو واپسی پر میں نے پوچھا کہ بابا یہ لوگ اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بیٹا انہوں نے آپ کے دادا کو دیکھا ہوا ہے. تو بس یہ ہمارے بزرگوں نے درخت لگایا، ہم پھل کھا رہے ہیں. جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی اس کے حوالے سے بس 5 منٹ گفتگو کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، إِلَّا مگر، رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ذرا یہاں غور فرمائیے گا کہ یہاں انداز نفی اور اسبات کا استعمال کیا گیا ہے. پہلے نفی کی گئی، فرمایا گیا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، پھر کہا گیا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. آخر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ نفی کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حضرات محترم، دراصل یہ بات زور ڈال کر کرنے کا انداز ہے. آپ کلمہ دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. یہاں بھی پہلے نفی کی گئی، پہلے کہا گیا اور کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. آخر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تمہارا معبود ہے. آخر نفی کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ حضرات محترم، اگر اس طرح کہہ دیا جاتا تو ٹھیک تو وہ بھی تھا، غلطی تو اس میں بھی کوئی نہ تھی.
لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا، یہ خلش پیدا ہوتی کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں لیکن کیا معلوم کوئی اور بھی معبود ہو۔ بھئی کسی اور کو معبود ماننے سے اللہ کے معبود ہونے کا انکار تو نہیں ہوتا نا، تو پہلے نفی کر دی گئی، لا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضرات محترم، بات کو یوں سمجھیے کہ رحمت کی ضد کیا ہے؟ زحمت ہے۔ یا تو کوئی چیز آپ کے لیے رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی، اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو خوراک ہے، یہ جو کھانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، خوراک سے محروم رہیں گے تو بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار ہوں گے۔ بلکہ اگر مستقل طور پر ہمیں خوراک سے محروم کر دیا جائے تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ جو خوراک ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ذرا سوچئے، اللہ کسی کو یہ نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اتنی بے احتیاطی اور اتنی کثرت سے کھاتا ہے کہ وہ شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، وہ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہی کھانا، وہی خوراک پہلے رحمت تھی، اب زحمت ہو گئی۔ آپ میں سے جو حضرات کسان ہیں، جن کا معاش زراعت سے منسلک ہے، آپ حضرات دعائیں مانگتے ہوں گے بارش کے لیے کہ بارشیں ہوں، آپ کی زمین کو، آپ کی فصل کو پانی لگے، جو نہریں سوکھ گئی ہیں ان میں پانی بہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ بارش ہو اور اتنی کثرت سے ہو کہ سیلاب آ جائے، کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان ہو جائے، لوگوں کے گھر اور مویشی بہہ جائیں اور بے تحاشا جانی نقصان ہو جائے، تو وہی بارش پہلے رحمت تھی، اب زحمت بن گئی۔ ہم سب اولاد کی، بیٹے کے خواہش مند ہوتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ کسی کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے لیکن اولاد اس کی نافرمان ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہو جائے اور اس کے لیے خدا نہ خواستہ بدنامی کا سبب بنے، تو ایسی اولاد رحمت ہے یا زحمت ہے؟ زحمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ہر رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ تو پہلے ہی اللہ رب العزت نے نفی فرما دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ اٹھے، یہ خلش پیدا نہ ہو کہ ہم مانتے ہیں کہ آقا کریم اللہ کی رحمت ہے، لیکن کیا معلوم کسی کے لیے کسی زمانے میں زحمت بھی ہو۔ ارے نہیں، اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہمارے آقا کریم صرف رحمت ہیں اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیثیتیں ہیں ہمارے آقا کی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ آقا کریم صرف رحمت ہیں، تو کیا ان کے باقی اوصاف اور کمالات اور حیثیات کی نفی تو نہیں ہوتی؟ حضرات محترم، جب اللہ رب العزت نے فرما دیا وما ارسلناک کہ اس نے بھیجا ہے، تو میرے آقا کے رسول ہونے کی بات تو یہی کر دی، اور باقی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا کریم ہر حال میں اور ہر حیثیت میں اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر باپ ہیں تب بھی اللہ کی رحمت ہیں، اگر بیٹے ہیں تب بھی اللہ کی رحمت ہیں، اگر معلم ہیں تب بھی اللہ کی رحمت ہیں، اگر ہادی ہیں تب بھی اللہ کی رحمت ہیں، اگر دوست ہیں تب بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ کامل رحمت صرف میرے آقا کی ذات ہے، کیونکہ باقی ہر رحمت زحمت بن سکتی ہے سوا میرے آقا کریم کے۔ حضرات محترم، پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے۔ ہم مانتے ہیں آقا کریم رحمت ہیں اور کامل رحمت ہیں، لیکن کس کے لیے رحمت ہیں؟ کیا صرف مہاجرین مکہ کے لیے رحمت ہے یا انصار مدینہ کے لیے بھی رحمت ہے؟
یا کیا صرف اہل عرب کے لیے رحمت ہیں یا اہل عجم کے لیے بھی رحمت ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یا کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ کیا صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے یا حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ کیا صرف جانداروں کے لیے رحمت ہے یا بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ حضرات محترم، عربی زبان میں جمع کے صیغے کے ساتھ جب الف اور لام داخل ہو جائے تو استغراق کے معنی دیتا ہے۔ عالم کی جمع ہوئی عالمین، الف اور لام داخل ہوا العالمین ہو گیا، تو العالمین سے مراد ہوا تمام جہان اس میں شامل ہو گئے سوا اللہ کی ذات کے، کیونکہ اللہ خالق ہے۔ تو العالمین میں تمام جہان، تمام عالم موجود ہیں، چاہے وہ عالم دنیا ہے، چاہے عالم خواب ہے، چاہے عالم بیداری ہے، چاہے عالم قبر ہے، چاہے عالم آخرت ہے، تمام عالموں کے لیے میرے آقا کریم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضرات محترم، ایک جاندار کے لیے اور ایک انسان کے لیے تو رحمت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، یہ اس پر رحمت ہو گئی۔ کوئی غریب تھا، مفلس تھا، نادار تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، اس کو کوئی ملازمت دلا دی، کچھ رقم پیش کر دی، اس پر رحمت ہو گئی۔ کوئی بیمار تھا، آپ نے اس کا علاج کروا دیا، اس پر رحمت ہو گئی۔ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کسی جاندار کے لیے تو رحمت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی بے جان شے ہے، مثال کے طور پر ایک پتھر ہے یا لوہے کا ٹکڑا ہے، اس پر رحمت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ پتھر کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، وہ تو بیمار بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے آج تک کوئی غریب یا امیر پتھر بھی نہیں دیکھا، تو ایک پتھر پر کسی بے جان شے پر رحمت ہوگی تو بھلا کیسے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو اس بات کو یوں سمجھیے، جب اللہ رب العزت فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام العالمین کا رب ہے، تو رب کس کو کہتے ہیں؟ بھائیوں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تو پالنے کا مفہوم جاندار کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بے جان کے لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے پتھر کو پالا ہو، اس کو کھلایا پلایا ہو، اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہو، پھر اسکول بھیجا ہو، پھر اس کی شادی کرائی ہو؟ نہیں، ہم نے آج تک پتھر کو پلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی بے جان شے کو کس طرح پالا جاتا ہے ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا تو بات ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے۔ تو بھائیوں، جب اللہ ہر شے کا رب ہو سکتا ہے تو میرے آقا کریم ہر شے پر رحمت کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرات محترم، یہاں پر ایک غور طلب بات ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے اعتراض اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم ہم جیسے ہیں اور ہم میں سے ہیں۔ تو بات کو یوں سمجھیے، اگر اس آیہ کریمہ کو آپ غور سے دیکھیں تو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو بھیج رہا ہے؟ اپنے محبوب کو رحمت بنا کر۔ اور کس کی طرف بھیج رہا ہے؟ العالمین کی طرف، جو اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک اللہ ہے، ایک اس کا محبوب ہے، اس کی رحمت ہے، اور ایک العالمین ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم اللہ کی رحمت ہیں اور ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، یعنی کہ ہم سب آقا کریم کے محتاج ہیں،
وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، تو وہ ہم میں سے بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر آقا غلاموں میں سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ کی رحمت کے حوالے سے بدگمانی اور پریشان حالی سے محفوظ رہیں گے۔ حضرات محترم، ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ رحمت کا تعلق ہے ضرورت سے۔ اگر آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور آپ کو کھانا کھلانے کے بجائے میں آپ کو ایک قیمتی لباس اڑا دوں تو کیا آپ پر رحمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، مرہم کی ضرورت ہے، اور میں آپ کے سامنے سونا اور چاندی کے انبار لگا دوں، یہ آپ پر رحمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ رات کا وقت ہے اور اب جنگل بیاباں میں ہیں اور رستہ بھٹک گئے ہیں، رستے سے بھٹک گئے ہیں، بھول گئے ہیں، اور خوف کا عالم ہے، اور میں آپ کے سامنے لذیذ پکوان کا ایک دسترخوان بچھا دوں تو کیا آپ پر رحمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رحمت کا تعلق ہے ضرورت سے۔ جب ضرورت پوری ہوگی تو رحمت ہوگی۔ تو اگر آپ پر میں رحمت کرنا چاہتا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ میرے پاس آپ کی ضرورت کی چیز موجود ہو۔ آپ بھوکے ہیں لیکن میرے پاس کھانے یا پینے کی کوئی چیز نہیں، میں آپ کی بھوک نہیں مٹا سکتا، تو کیا رحمت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ آپ بیمار ہیں، میرے پاس کوئی مرہم نہیں، کوئی دوا نہیں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں، میں کیا آپ پر رحمت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ آپ غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی وسائل نہیں، آپ پر رحمت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی پر رحمت کرنی ہو تو سب سے پہلے اختیار چاہیے۔ چلیے یہ بھی مان لیا، میرے اختیار میں ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، لیکن آپ کی حالت، آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت میرے علم میں نہ ہو تو کیا آپ پر رحمت کر سکتا ہوں؟ مثال کے طور پر آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میرے پاس فریج میں پانی اور پھل رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کی اس حالت کا علم نہیں، تو کیا آپ پر رحمت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ آپ بیمار ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس دوا بھی ہے، مرہم بھی ہے، لیکن میں آپ کی بیماری سے واقف نہیں، میرے علم میں آپ کی حالت نہیں، آپ کی ضرورت نہیں، آپ کی حاجت نہیں، تو کیا رحمت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت کرنے کے لیے پہلے اختیار چاہیے اور پھر علم چاہیے۔ چلیے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، میں آپ پر رحمت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اختیار بھی ہے اور میرے پاس علم بھی ہے، لیکن مجھے آپ تک رسائی نہیں۔ آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میں آپ کی حالت سے واقف ہوں، لیکن آپ بیٹھے ہیں اسلام آباد، میں بیٹھا ہوں ملتان، کیا رحمت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ آپ بیمار ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس مرہم بھی ہے، دوا بھی ہے، اور میرے علم میں بھی ہے آپ کی حالت، لیکن آپ بیٹھے ہیں کراچی، میں بیٹھا ہوں ملتان، کیا رحمت کر سکتا ہوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی زمان۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ کوئی کسی پر رحمت کرنا چاہے تو سب سے پہلے اختیار چاہیے، اس کے بعد علم چاہیے، اس کے بعد رسائی اور پہنچ چاہیے۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا کریم کو تمام جہانوں کو عطا کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے، تمام جہانوں کا علم بھی حاصل ہے، اور تمام جہانوں تک پہنچ اور رسائی بھی حاصل ہے۔ یا رسول اللہ،
حضرات محترم، اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید صرف ہمارے آقا کی عظمت، شان اور علم کو انتہائی واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی آپ سے مخاطب تھے، بڑی روح پرور گفتگو فرما رہے تھے، پرمغز گفتگو تھی۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ اتار کی چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے، مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے۔ اتار کا